الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا مطلب بتلایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر وہی عیب موجود ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو یہی غیبت ہے، اور اگر یہ عیب اس کے اندر نہیں ہے فقد بہتا، تو بہتان تم نے لگائی، بہتان تراشی کی، اور بہتان تراشی کرنے والے کے اوپر سخت عذاب ہے اور بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہم کو کانپ جانا چاہیے، کیونکہ ہماری کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں ہم کسی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی برائی نہ بیان کریں، یا ایسی چیز ذکر نہ کریں جس کو وہ سنے تو اس کو برا نہ لگے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غیبت زبان ہی کے ذریعے ہو، اشارے کے ذریعے بھی غیبت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اشارہ کر کے، حسبک من صفیۃ کذا و کذا، کہ صفیہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اس کو گھول دیا جائے گا، لما زجتہ، تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا۔ حالانکہ کوئی بہت بڑی بات، اس طرح کی بات جیسے اماں عائشہ نے کہا تھا، ہم اپنے ساری مجالسوں میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس میں تیسری بات یہ کہ جس شخص کا رتبہ جتنا بڑا ہوگا اسی اعتبار سے اس کی غیبت کا گناہ ہوگا۔ جیسے مسلم حاکم کی غیبت کرنا، اس کا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح امام مسجد کی غیبت کرنا، امام صاحب نے لمبا سجدہ کر دیا، قرأت ان کو اچھی نہیں آتی ہے، قرآن میں بھولتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں ناک نہیں لگاتے، نماز اتنی لمبی کر دی، نماز اتنی چھوٹی کر دی، یہ ہمارا عام مشغلہ ہے، تو یہ بھی بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہ ہمارے ثواب کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اور مفلس والی جو حدیث ہے اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے، تو ہم کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے۔ اب وہ چند چیزیں جس میں اگر ہم برائی بیان کرتے ہیں تو غیبت نہیں ہے، اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ اصل اس طرح کی چیزیں جو علماء نے بیان کی ہیں، 6 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مظلوم کسی کی برائی بیان کر سکتا ہے، ظالم کی، اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ظالم اپنے حرکات سے باز آ جائے گا، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی مشورہ طلب کرے یا فتویٰ طلب کرے، جیسے کہ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، تو کیا میں ان کے جیب سے کچھ پیسے نکال سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی بالمعروف، معروف طریقے سے جو تمہارے لیے، تمہارے بیٹوں کے لیے کافی ہو اتنا نکال سکتے ہو۔ اور اسی طرح اس ضمن میں یہ بات بھی آئے گی کہ اگر کوئی شادی کے لیے اگر مشورہ طلب کر رہا ہے تو آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اس میں غیبت کی بات نہیں سمجھی جائے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سامنے والے کو کسی آدمی سے ڈرانا، اس کے شر سے بچانا، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ چند لوگوں نے میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو ابو جہم کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، بہت مارتے ہیں بیویوں کو۔ اور معاویہ کے بارے میں کہا فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ،
فقیر آدمی ہے، انکحوا اسامہ بن زید، اسامہ بن زید سے شادی کر لو. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفتوں کا تذکرہ کیا جو برا لگ سکتا ہے، لیکن یہاں ڈرانا مقصود تھا اس عورت کو. اسی طرح کوئی آدمی اپنی شرارت میں بڑا مشہور ہو تو اس کی شرارت کا اگر تذکرہ کیا جائے تو کوئی عیب کی بات نہیں، غیبت نہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بئس اخو العشیرہ، بہت برا آدمی ہے، حدیث میں آیا ہے، اما عائشہ سے کہا تھا. اسی طرح کسی کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ دو عبداللہ نام کے آدمی ہیں، آپ کہو گے عبداللہ آیا تھا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ یہ کہو گے اندھا والا. تو یہ اس طرح کا ضرورت پڑھنے پر کہہ سکتے ہیں. اور حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم الاعمى، اندھے آدمی. اسی طرح حدیث کی راویوں میں آپ دیکھیں گے کسی کا احول ہے، کسی کا اعمش ہے، کسی کا اعرج ہے. تو یہ سارے صفات یعنی اندھا، لنگڑا یعنی پیر سے معذور، اسی طرح بھینگا، اس طرح کی صفات وارد ہوئی ہیں. لیکن اگر اس کی ضرورت ہے تب، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ عیب میں آئے گا، غیبت میں آئے گا. ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کچھ لوگ برے ہیں، ان کی برائیوں کو ختم کرنا ہے، تو آپ جا کر کے جو وہاں کا سردار ہے یا وہاں کے سربراوردہ لوگ ہیں، جا کر آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں فلاں فلاں جو یہ کام انجام دیتے ہیں، ہماری مدد کرو ان کی برائیوں کو ختم کرنے میں. تو یہ بھی غیبت کے ذمے میں نہیں آتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو غیبت کے سلسلے میں بیان کی گئیں. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بری صفت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.